بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 387 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دلالت النص کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم دلالت النص کے حکم سے متعلق سنیں گے، جیسا کہ جب عبارت النص اور اشارت النص کی گفتگو ہماری ہوئی تو اس کے بعد ان دونوں کا اکٹھا ہم نے حکم پڑھا تھا کہ دونوں قطعی الدلالہ علی المراد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی ایک کو دوسرے پر بوقت تعارض کی ترجیح حاصل تھی، تو یقیناً وہ عبارت النص تھی۔ اور ایسے ہی یہاں پر جب دلالت النص اور اشارت النص کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو پہلے تو ان کا حکم کیا ہے دلالت النص کا، اور پھر تعارض کے وقت کس کو ترجیح ہوگی، تو یہی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَالثَّابِتُ بِهِ كَالثَّابِتِ بِالْإِشَارَةِ إِلَّا عِنْدَ التَّعَارُضِ، اور دلالت النص سے ثابت شدہ چیز اشارت النص سے ثابت شدہ چیز کی طرح ہے مگر تعارض کے وقت، یعنی ان الدلالت ایضاً کالاشارۃ فی کونہا قطعیۃ لیکن الاشارۃ اولی عند التعارض، یعنی کہ قطعی الدلالت ہونے میں دلالت النص بھی اشارت النص کے برابر ہے، لیکن تعارض کے وقت اشارت النص وہ اولا ہے۔ ومثالہ قولہ تعالی ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور اس کی مثال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مومنہ رقبہ کا آزاد کرنا یہ واجب ہے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْخَاطِئِ بِعِبَارَةِ النَّصْ وَهُوَ أَدْنَى حَالًا فَالْأَوْلَى أَن تَجِبَ عَلَى الْعَامِلِ وَهُوَ أَعْلَى حَالًا۔ تو بس جب باری تعالیٰ کے اس قول نے خاطی پر عبارت النص کے ذریعے کفارہ واجب کیا ہے، حالانکہ جو خاطی ہے خطأ قتل کرنے والا ہے وہ عامد کے مقابلے میں ادنا ہے، تو جو عامد ہے جو جان بوجھ کے قتل کرنے والا ہے اس پر جو اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے تو بدرجہ اولا کفارہ واجب ہوگا۔ وبہذا تمسک الشافعی فی وجوب الکفارۃ علی العامد، اور اسی سے امام شافعی علیہ رحمہ نے عامد پر کفارہ کے واجب ہونے کے سلسلے میں استدلال کیا ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِإِشَارَةِ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذِ الْجَزَاءُ اسْمٌ لِلْكَافِي۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اس کی جزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ اس کے معارض ہے، اس لیے کہ یہ اشارت النص کے ذریعے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عامد پر کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ جزا جو کافی کا نام ہے، یعنی جزائے کافی کا جو نام ہے، جو جزا ہے وہ کافی کا نام ہے، جزا سے کل جزا مراد ہے۔ پس معلوم ہو گیا کہ قاتل عامد کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی جزا نہیں ہوگی۔ وَأَيْضًا هُوَ كُلُّ الْمَذْكُورِ
فعلم لا جزاء له سوا جہنم تک ہمارا ترجمہ ہوا۔ ولا يقال لو كان كذلك لما وجب عليه الدية والقصاص لأننا نقول ذلك جزاء المحل وأما جزاء الفعل فهو الكفارة في الخطأ وجهنم في العمد ولو سلم ذلك فالقصاص ثبت بنص آخر۔ تو فرمایا جی کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس پر دیت اور قصاص واجب نہ ہوتے، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ یہ محل کی جزا ہے، اور رہی فعل کی جزا تو وہ قتل خطا میں کفارہ ہے اور قتل عمد میں جہنم ہے، اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو قصاص دوسری نص سے ثابت ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں، عبارت اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا کہ دلالت النص اور اشارت النص قطعی الدلالہ ہونے میں دونوں برابر ہیں، یعنی جس طرح اشارت النص کی دلالت قطعی ہوتی ہے، اسی طرح دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ البتہ اگر اشارت النص سے ثابت ہونے والی چیز اور دلالت النص سے ثابت ہونے والی چیز کے درمیان تعارض واقع ہو جائے تو اشارت النص پر عمل کرنا یہ اولا اور قابل ترجیح ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اشارت النص میں نظم اور معنی دونوں موجود ہوتے ہیں، اور دلالت النص میں صرف معنی لغوی معتبر ہوتا ہے، لہذا اشارت النص اور دلالت النص میں معتبر دونوں معنی کے درمیان تقابل ہو گیا، اور اشارت النص میں نظم چونکہ بغیر کسی معارضہ کے باقی رہ گئی، اس لیے اشارت النص قابل ترجیح ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان تعارض کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس مثال میں عبارت النص سے خطأً قتل کرنے والے پر کفارہ واجب کیا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطریق دلالت النص اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے قاتل عامد پر کفارہ واجب کیا ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ خاطی جو معذور ہونے کی وجہ سے کم درجے کا مجرم اور جانی ہے، جنایت کرنے والا ہے، تو جب اس پر کفارہ واجب ہے تو قاتل عامد جو خاطی کی بنسبت بڑا مجرم اور بڑی جنایت کا مرتکب ہے، اس پر بدرجہ اولا کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ گویا امام شافعی کے نزدیک قاتل خاطی پر کفارہ کا وجوب عبارت النص سے ثابت ہے، لیکن احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، امام شافعی کے اس قول کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ آیت عبارت النص کے طور پر اگرچہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ قاتل عامد کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے لیے دوزخ مطلب اس کے لیے جزا ہے، لیکن اشارت النص کے طور پر اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ قاتل عامد پر کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ آیت میں جو جزا کا لفظ مذکور ہے وہ جزا نام ہے کافی کا، یعنی پوری جزا اس کی، جو جزا مذکور ہے اس سے پوری جزا مراد ہے، نہ کہ بعض جزا۔ بس اب مطلب یہ ہوگا کہ قاتل عامد کی پوری جزا اور کل جزا دوزخ ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ دوزخ کے علاوہ اس کی اور کوئی جزا نہیں ہے، اور جب دوزخ کے علاوہ قاتل عامد کی کوئی دوسری جزا نہیں ہے تو قاتل عامد پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ پہلی آیت سے بطریق دلالت النص قاتل عامد پر کفارہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، جو امام شافعی نے ثابت کیا وہ دلالت النص کے ذریعے ہے، اور دوسری آیت سے بطریق اشارت النص قاتل عامد پر کفارہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، اور پہلے گزر چکا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جب تعارض آئے گا، یعنی دلالت النص اور اشارت النص کے درمیان، تو پھر اشارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی، اور لہٰذا اشارت النص پر عمل کرتے ہوئے احناف نے کہا کہ قاتل عامد پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے مذہب احناف پر پھر اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو دوزخ قاتل عامد کا کامل اور کافی جزا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور جزا نہیں ہے، تو قاتل عامد پر دنیا میں دیت اور قصاص کیوں واجب ہوتے ہیں؟ حالانکہ قاتل عامد پر قصاص واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں مثلا اگر باپ نے اپنے بیٹے کو عمدن قتل کر دے تو اس پر دیت واجب ہوتی ہے۔ تو بہرحال قاتل عامد پر دنیا میں دیت اور قصاص کے واجب ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ دوزخ اس کی کافی اور کامل جزا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں جزا سے مراد
آخرت کی جزا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قاتل عامد کے لیے آخرت میں کل جزا دوزخ ہے. پس اگر قاتل عامد پر جزائے دنیا بتا کر کفارہ واجب کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. تو یہ حناف پر ایک اعتراض تھا. اب حناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں جزا سے مراد تو کامل اور کافی جزا ہے، لیکن آیت میں جزا کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ فعل قتل کی جزا ہے، یعنی فعل قتل عمد کی کل جزا دوزخ ہے، اور فعل قتل خطا کی کل جزا کفارہ ہے. اور رہی دیت اور قصاص تو وہ فعل کی جزا نہیں ہے بلکہ محل یعنی مقتول کی جزا ہے، کیونکہ یہ اولیاء مقتول کا حق ہے. اور جب ایسا ہے تو ان دونوں کا ثبوت دوزخ کے کامل اور کافی جزا ہونے میں مضر نہیں ہوگا. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے معترض کی بات مان بھی لی جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قصاص دوسری نص سے ثابت ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، یہ آگے تک جو آیت چلتی ہے تو لہٰذا وہ اس سے ثابت ہے. بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ دلالت النص کا حکم بیان کریں. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جب اشارت النص اور دلالت النص کا تعارض ہوگا تو پھر ترجیح کس کو ہوگی اور کیوں ہوگی، اس کی کوئی مثال سے وضاحت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.